السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو جناب ماجد فرید سائی کے مضمون کراچی کے چائے خانے پر سے ماخوذ ہے۔ اس سے قبل آپ کی خدمت میں ہم نے ایک ویڈیو تشکیل دی تھی جس کا عنوان تھا کراچی سورج ڈھلنے کے بعد کی یادیں اور باتیں۔ آج کی ویڈیو کراچی سورج طلوع ہونے سے قبل سے لے کے سورج ڈھلنے کے بعد کراچی کی یادیں اور باتوں سے ماخوذ ہے۔ یوں سمجھیے کہ مے خانے سے چائے خانے تک کا ذکر ہے۔ اس مضمون میں ماجد فرید لکھتے ہیں، برصغیر کے اسٹیشنوں پر صبح و شام چائے والے کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ انگریزوں نے جب چائے اگانے کے لیے مفت زمین کی پیشکش کی تو آسام میں موجود جو اس کی پیداوار کے لیے بہترین مقام تھا، وہاں چائے کے باغات کی کاشت کی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چائے سارے ہندوستان کے لیے لازم و ملزوم ہو گئی۔ صبح سویرے چستی اور دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے شام کی چائے زندگی کا حصہ بن گئی۔ کراچی میں ملباری ہوٹل کی چائے کا مزہ ہی الگ تھا۔ رنچوڑ لائن کے باکڑے پر بیٹھے ایک 82 سالہ بزرگ اقبال گزدر نے کہا، میاں چائے تو ملباری کی ہوتی تھی، ہماری سڑک کنارے ایک چمچہ ہوٹل کھلا تھا، یہ نئے طریقے سے چائے بناتے تھے، اس وقت نیا ملک بنا تھا، ہم بھی چمچہ ہوٹل میں چائے پینے گئے، وہ لوگ انگریزوں کی نقل میں چائے دانی میں شکر کی پیالی اور دودھ کو ایک چھوٹے جگ کے ساتھ پیش کرتے تھے اور خوب چمچے ہلاتے تھے، اس لیے ہم نے اس ہوٹل کا نام چمچہ رکھ دیا۔ گو کہ آج بھی لیاری میں ایک چمچہ ہوٹل موجود ہے۔ ایک ایرانی ہوٹل کے مالک ایران کے شہر کے رہنے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ کراچی میں چائے کے نئے انداز ہم نے متعارف کرائے۔ پہلے یہاں چائے مٹی کے کلہڑ میں نوش کیا کرتے تھے، ہم نے گاہک کو باعزت طریقے سے ایک ٹرے میں جگ، پرچ، چمچے اور پیالیوں سے چائے پلانے کا رواج دیا۔ تمام ایرانی ہوٹلوں میں چائے پیش کرنا ایک فن تھا، نفاست تھی، جسے آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، اور آج بھی کچھ ایرانی ہوٹلوں میں چائے اسی طرح پیش کی جاتی ہے جسے اسپیشل چائے کہا جاتا ہے۔ پنجاب میں اسے ہاف سیٹ اور فل سیٹ کہا جاتا تھا۔ قریب کھڑے ایک بزرگ نے تائید میں سر ہلا کر کہا، کراچی کے لوگوں کو ایرانی ہوٹل کے ساتھ مسکا بن بھی یاد ہوگا۔ شہناز بٹر بھلا کون بھول سکتا ہے۔ ان ایرانی ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ کوٹا چینک اور پیالہ ہوٹل جگہ جگہ کھل گئے ہیں، جہاں رات گئے تک نوجوانوں کا اشتہام رہتا ہے۔ یہ ہوٹل شہر کے معروف علاقوں میں رات 3 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ گلبرگ کے علاقے میں کوئلہ چائے خانہ اور چرسی ہوٹل بہترین ذائقے دار چائے کے لیے معروف ہیں۔ اسی طرح کینٹ اسٹیشن کے علاقے میں ممبئی ہوٹل نے اپنے کھانوں اور چائے کے ذائقے کو اس طرح تر و تازہ رکھا ہے۔ ایک زمانے میں
कराची के अवाम मुंबई होटल और सिटी स्टेशन की चाय पीने ज़रूर जाते थे। ये खुले और हवादार इलाके थे जहाँ घंटों बैठे चाय और पराठों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाता था। जब रमज़ानों में होटलों में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लग गई और बंद हो गए तो सिटी स्टेशन का ये खुला उन लोगों के लिए एक अमाजगाह था। रणछोड़ लाइन की मारवाड़ी बिरादरी में कट चाय की धूम थी। आज भी खुसूसन आदिया चाय पीने लोग दूर दूर से आते हैं। कट चाय का रिवाज अब कराची और पाकिस्तान में हुआ है। इसके साथ साथ ये इस्तिलाह इंडिया में भी होटलों में कट चाय की इस्तेमाल की जा रही है। जबकि पहले ईरानी और मलबारी होटल में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी जिसे आदिया चाय कहा जाता था, और एक और इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे कि चालू चाय दे दे। चालू चाय वो चाय होती थी जो स्पेशल नहीं होती थी, बल्कि एक समावार पे चाय होती थी जिसका नल खोलकर कप में भरी जाती थी और ऊपर एक ज़रा बड़े से चमचे से उस पर 1-2 चमचे दूध डाल दिया जाता था। आज भी खुसूसन आदिया चाय पीने लोग दूर दूर से मारवाड़ी लाइन में आते हैं। लियारी में लाहौती, मलबारी और वही चाय खाने शौकीन हजरात के लिए पसंदीदा जगहें हैं। तारिक रोड पर बुंदू बिरादरी के होटल खाने और चाय में एक अलग मुकाम रखते हैं। यही लोग बोर्ड बेसिन पर थाली में चाय प्यालियां रखकर पेश करते हैं, जिन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं। पॉश एरियाज़ में तो जदीद चाय खानों की एक पूरी गली महकी रहती है। ख़याबान बुखारी की लेन में फूड स्ट्रीट की तरह एक तवील कतार है जहां चाय शाय, चाय वाला और दीगर अजीब व गरीब नामों से मुरस्सा इन रेस्तरानों में शाम से रात गए तक एक मेले का समा रहता है। चाय एक मशरूब ही नहीं बल्कि हमारी तहजीब का हिस्सा है। शादी की बात चलाई जाए तो चाय पर बुलाया जाता है। कोई भी मीटिंग चाय के बगैर नहीं चलती। वकील, क्लर्क, लिखारी, गर्द ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सुबह व शाम चाय के गुण गाते हैं। हकीकत तो ये है कि चाय हमारे रिश्ते, नाते, मेल जोल, दोस्ती और मोहब्बत का एक बेहतरीन वसीला है। एक वक्त था जब कॉफ़ी हाउस भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। शायरों, अदीबों की अमाजगाह थे। लाहौर और कराची के काफ़ी हाउस में अदब के साथ साथ सियासत भी खूब चलती थी और जमती थी। हबीब जालिब से लेकर जुल्फ़कार अली भुट्टो तक यहाँ बहस करते दिखाई देते थे। यहाँ चाय के साथ साथ कॉफ़ी के भी दौर चलते थे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने तो कॉफ़ी के मौजू पर पूरा एक मज़मून लिखा था। कॉफ़ी के बीच भी एक रिवायती कहानी से जुड़ी हुई है। कॉफ़ी के बीज भी एक रिवायती कहानी से जुड़े हैं। एक चरवाहे की भेड़ जब घास पर मुंह मार रही थी तो एक पत्ती खा के वो मदोश सी हो गई। चरवाहे ने ये माजरा देखा तो वो खुद खाने लगा, जिससे इसका भी यही हाल हो गया। कॉफ़ी में एक सरूर अंगेज़ लज्जत है। कराची के
پوش ایریاز میں تو بے شمار کافی ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، مگر اولڈ ایریاز میں صرف سردیوں میں رنچوڑ لائن، کھارا در، رام سوامی اور گرو مندر کے آس پاس بھی چائے خانوں میں کافی کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ 1674 میں لندن کی خواتین نے کافی ہاؤسز کے خلاف آواز اٹھائی اور ان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا کہ یہ ہاؤسز مردوں کو لمبے وقفے کے لیے گھر سے باہر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 1675 میں کرسمس سے 2 دن پہلے انگلینڈ کے شاہ چارلس نے کافی کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ آج بھی کافی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ تحقیق سے معلوم چلا ہے کہ کافی بدن میں چربی کم کرنے میں مددگار رہتی ہے۔ کراچی کے چائے خانوں میں چائے کی مختلف اقسام مزیدار ہیں، جن میں سب سے بہترین ادرک چائے، چاکلیٹ چائے، دودھ پتی چائے، الائچی چائے، کڑک چائے، سادہ چائے شامل ہیں۔ چائے کے ایک کپ کی قیمت پرانے شہر کے کوئٹہ چائے خانوں میں 20 سے 30 روپے تک ہے۔ یہ قیمت اس وقت کی ہے جب مضمون نگار نے یہ مضمون تحریر کیا تھا۔ آج کٹ چائے کی قیمت 60 روپے اور فل کپ کی قیمت 80 سے 100 روپے تک ہے، جبکہ ڈیفنس کلفٹن میں مختلف اقسام کے چائے 100 روپے سے شروع ہو کر 200 روپے تک جاتی ہے۔ اب تو اس کے بھی دام بڑھ گئے ہوں گے۔ چائے کے علاوہ سیاہ قہوہ، دار چینی، گرین ٹی، لیمن گراس، ریڈ ٹی اور منٹ قہوہ بھی دستیاب ہے۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد بھوک ستائے تو اس کے لیے بھی انتظام ہے اور مختلف اقسام کے پراٹھے مل جاتے ہیں، جن میں آلو پراٹھا، انڈا پراٹھا، عربی پراٹھا، باربیکیو پراٹھا، ممبئی پراٹھا، جنجر پراٹھا، فجیتا پراٹھا اور جس قسم کا چائے پراٹھا منگا سکتے ہیں۔ ان چائے خانوں میں ہر لمحے محفلیں جوان رہتی ہیں۔ لوگ کرسی خالی ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں رنچوڑ لائن کے چائے خانے گلو لالا کے ہوٹل میں فلم اور اسٹیج کے آرٹسٹ آ کر بیٹھتے تھے، جن میں جاوید شیخ، لیاقت سولجر، شہزاد رضا، ایاز نائک، رؤوف عالم اور بہت سے نئے سیکھنے والے جمع رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنے پروگرام کی ریہرسل بھی انہی چائے خانوں میں کرتے تھے۔ 7 ڈے کافی ہاؤس ایم اے جناح روڈ پہ واقع چائے خانوں میں خوب شامیں گزرتی۔ یہاں الیاس کاشمیری مرحوم جیسے فنکار نئے آنے والوں کی تربیت کرتے۔ کبھی کبھی عالیہ اور وحید مراد بھی آتے تھے۔ جب ان کی فلم ہیرا اور پتھر بن رہی تھی تو اس چائے خانے میں آ کر پلاننگ کرتے تھے اور اسٹاف کے ساتھ ساتھ سب کو چائے مفت میں پلائی جاتی۔ اسی طرح صدر کے گلوریا ہوٹل میں چائے اور مسکن بند کے دور چلتے تھے اور گلوریا ہوٹل کی چائے تمام چائےوں سے مختلف اور خوش ذائقہ ہوتی تھی۔ کراچی کے یہ چائے خانے محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرتے تھے۔ خدا کرے ان چائے خانوں میں اسی طرح رونقیں جمی رہیں۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع خیر آباد کے ملک عباس کے مطابق میرے دادا نے 1932 میں ممبئی سے آ کر کراچی میں یہ کاروبار شروع کیا۔ یہیں پر ایک چھوٹی سی دکان لے کر چائے بیچتے تھے۔ پھر آبادی بڑھنے لگی۔ اس طرح اس کے 3 حصے آپس میں مل گئے۔ میرا بچپن اس ہوٹل میں گزرا۔
اس کا ڈیزائن جوں کا توں ہے۔ ہماری 3 نسلوں نے اس ہوٹل کو چلایا۔ اس ہوٹل کے پیچھے جنا کوٹ ہاسٹل ہے جو کہ اب رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کسی زمانے میں یہاں غلام اسحاق خان اور محمد خواجہ جنیجو بھی چائے پینے آتے تھے۔ ان کے علاوہ فنکار اور صحافی بھی ہمارے خاص گاہک ہیں۔ میں نے یعنی ڈاکٹر امین بیگ نے ایس ایم سائنس میں تعلیم حاصل کرتے وقت سن 74 سے 76 تک جنا کوٹ ہاسٹل میں رہائش اختیار کی تھی۔ ایمپریس مارکیٹ اور لی مارکیٹ کے آس پاس چائے کی سینکڑوں دکانیں ہیں جہاں کھلی چائے خریدی جاتی ہے۔ یہ چائے شہر کے کوٹا ہوٹل والے لے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں لپٹن کی رچ برو کا چرچا تھا۔ کارسن چائے بھی مشہور تھی۔ اب عام لوگ ان برانڈ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اصفہانی چائے اور دیگر چائے کے برانڈ بھی تھے، اور اسی طرح سے چائے ساشے میں ملتی تھی جس سے 1 یا 2 کپ چائے بن جاتی تھی جو مزدور لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ کارسن چائے بھی مشہور تھی۔ اب عام لوگ ان برانڈ سے واقف نہیں، وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کسی بھی قسم کی چائے خرید لیتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، چائے خانوں کے متعلق اور بھی کئی داستانیں اور یادیں ہیں۔ ہمیں موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو چائے خانوں کراچی کے چائے خانوں کے متعلق تشکیل دینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔